سیدنا مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، امام سخاوی نے القول البدی میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا زمانہ مبارکہ تھا، میرا بڑا ہی دل کر رہا تھا سرکار کی زیارت کا۔ حضور کے وصال کو کافی سال بیت گئے، دل بڑا پریشان تھا، میں درود شریف پڑھتا پڑھتا سو گیا۔ میں نے خواب دیکھی کہ اللہ کے محبوب فجر کی جماعت کا شیر ہویا میں اتر لے لیا کدی موڑ میرے بل باگاں، جے خواب میری وچ ایک بار دیاں میں ساری عمر نہ جاگاں۔ کہتے ہیں حضور نماز پڑھا رہے تھے فجر کی، دو سورتیں سرکار نے پڑھی پر بڑا ہی مزہ بڑا ہی مزہ۔ کہتے ہیں نماز مکمل کر کے نا تو سرکار نے صحابہ کی طرف رخ نور کیا تو ایک صحابی کھجوروں کا ٹوکرا لے کے آئے، یا رسول اللہ تازی کھجوریں پکیاں قبول کریں۔ حضور نے ایک کھجور اٹھائی، صاف کی، کھائی، باقی ایک صحابہ کو بانٹی۔ حضرت علی کہتے ہیں 15-16 صحابہ کے بعد میرا بھی نمبر لگا، کھجور کھائی، کھجور کا نہیں دست مصطفیٰ کا بڑا مزہ۔ کہتے ہیں بڑا ہی مزہ آیا، ابھی میں کھجور کھا ہی رہا تھا کہ مسجد نبوی میں اذان ہوئی۔ مولا علی فرماتے ہیں آنکھ کھل گئی، اٹھ میں گیا پر کھجور کا ذائقہ میرے منہ میں ابھی بھی موجود۔ اب اس پر پورا باب بندہ ہے شاہ عبد الحق الہ آبادی نے، وہ کہتے ہیں کہ حضور جس کو خواب میں کچھ چیز دیتے ہیں وہ حقیقت میں بھی اسے دیتے ہیں، وہ خواب میں نہیں ہوتی، وہ حقیقت میں ہوتی۔ پورا باب ہے، بارہ عنوان میں رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں اٹھا، وضو کیا، سنت پڑھی، مسجد چلا گیا، جا کے صف میں بیٹھ گیا۔ عمر فاروق آئے جماعت کرا دی۔ کہتے ہیں عمر نے نماز شروع کی تو مجھے جھٹکا تب لگا جب عمر نے بھی وہی سورت شروع کر دی جو خواب میں سرکار نے پہلی رکعت میں پڑھی۔ میں سمجھا اتفاق ہے، لیکن کہتے ہیں دوسرا جھٹکا جب لگا جب دوسری رکعت میں حضرت عمر نے وہ سورت پڑھی جو حضور نے خواب میں دوسری رکعت میں پڑھی۔ کہتے ہیں میں اب بڑا پریشان ہوں کہ یہ بات کدھر کی کدھر جا رہی۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں نماز مکمل ہوئی تو کھجوروں کا ٹوکرا بھی آ گیا۔ فرماتے ہیں اب تو میری حیرت کی حد نہ رہی، حضرت عمر نے کھجور اٹھائی، صاف کی، کھائی، دوسرے صحابی کو، تیسرے کو، چوتھے کو، 15-16 صحابہ کو ملی، مجھے بھی دی۔ کہتے ہیں کھجور کھائی، مزہ بڑا۔ حضور سے تو دوسری مانگنے کو دل کرتا تھا پر مانگی نہیں تھی، ادب تھا۔ عمر سے تو جرانا تھا نا اپنا۔ ان کا رشک دیکھیں، آپس میں رشک دیکھیں، حسد نہیں رشک۔ فرماتے ہیں جرانا تھا نا، تو میں نے عمر سے کہا یاد ذرا ایک کھجور اور دینا نہ ذرا ایک کھجور۔ تو کہتے ہیں جناب عمر فاروق نے کھجور اٹھائی، صاف بھی کی، میں سمجھا ملنے لگی ہے، اٹھائی بھی، صاف بھی کی، اور دوسرے صحابی کی طرف ہاتھ بڑھایا، میری طرف دیکھ کے ہلکا سا مسکرائے، فرمانے لگی علی ایسے نہ کر، اگر رات کو نبی پاک سے دوسری لیتا تو میں بھی سویرے تجھے دوسری دے دوں۔ حضور سے دوسری لی نہیں، نبی پاک سے دوسری مانگی نہیں تو میں کیسے دے دوں؟ خواب میری وچ آیا سی ماہی تو میں اودے گل وچ پا لئیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولا، ڈر دی ماری، میں ڈر دی ماری اکھ، کیونکہ آئی یہ رات وصال دیوالی، ربا اے رات مکن نہ دیوی، اے رات مکن نہ دیوی، ڈر دی ماری میں اکھ بھی نہ کھولاں، کتے پھر بچھڑ نہ جاواں۔ میرے رسول پاک کے غلام رشک کرتے تھے، رشک۔ حضرت علی کہتے ہیں میں رویا تو عمر بھی رو پڑا، کہنے لگی علی جو رات تجھے نواز کے گئے وہ میرے اوپر بھی کرم فرما کے رشک کرے زندگی خدا را چھوڑ دیں صدقہ۔ حضرت عمر جب نعرہ لگاتے نا تو کیسر و کسرا کانپتے، سفیر آتے روم کے ملنے کے لیے تو کہتے جاؤ عمر نفل پڑھ رہے ہیں، ٹائم کوئی نہیں۔ ایک دن اندر میٹنگ ہو رہی تھی، حضرت عمر میٹنگ میں بیٹھے، آپ کے بیٹے ملنے آئے عبداللہ ابن عمر، ابا جی اندر آ جاؤ، فرمایا دروازے پہ کھڑا ہو میں ضروری بات کر رہا ہوں، اندر نہ آنا۔ جناب عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں دروازے پہ کھڑا ہو گیا، تھوڑی دیر گزری تو امام حسین بھی آ گئے، ایک حدیث میں ایک روایت میں امام حسن کا لفظ بھی، امام حسین آئے، آ کے عبداللہ ابن عمر سے کہنے لگے عمر فاروق اندر ہے؟ تو کہا وہ اندر تو ہے، تو کہا آپ کیوں دروازے پہ کھڑے ہیں؟ کہنے لگے ابا جی نے کہا ہے یہاں انتظار کرو، میں کوئی ضروری بات کر رہا ہوں، لیکن شہزادے میرے لیے کہا ہے، میرے لیے آپ جانا چاہیں تو چلے جائیں۔ امام حسین کہنے لگے امیر المومنین پہ بات کر رہے ہوں گے، میں ظہر کے وقت مسجد میں مل لوں گا، زور کا ٹائم آئے گا نا تو میں مسجد میں مل لوں گا۔ یہ کہہ کے چلے گئے۔ حضرت عمر باہر آئے
تو حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ کوئی آیا تو نہیں؟ عرض کی حضور حسین ابن علی آئے، حسین ابن علی۔ تو کہا اندر کیوں نہیں بھیجا؟ کہا میں نے کہا تھا بے شک چلے جائیں، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ میں ظہر کے وقت مسجد میں مل لوں گا۔ تو سیدنا عمر فاروق فرمانے لگے عبداللہ تجھے تیری مار ہوئے، حسین کو کیوں واپس بھیجا؟ پھر عمر دنیا داروں کے سامنے ڈٹنا، کھڑا ہونا عمر پہ ختم ہے، لیکن جو اندر کی بات ہے نا، روح کی، جو عقیدت کی بات ہے، جو وفا کا رشتہ ہے، اس کو کون سمجھے؟ یہ جو روح کی مجبوریاں ہیں، یہ جو وفا کی مجبوریاں ہیں، اسے لوگ کیا سمجھیں؟ انہیں کیا پتا کہ مرشد کے بیٹے کے پیر چومنے میں حسن کیا ہوتا ہے؟ انہیں کیا پتا کہ جب استاد کا بیٹا گھر میں آتا ہے تو دل کرتا ہے مکان بیچ کے اسے دے دیں، اس کے بعد کی نیکیاں بڑی ہیں۔ جناب عمر فاروق دوڑے گئے، امام حسین کے دروازے پہ دستک دی، امام حسین باہر رکھا، شہزادے یار ملنے آئے تھے، بغیر ملے کیوں آ گئے؟ عرض کی کہ آپ مصروف تھے، آپ کے اپنے بیٹے بھی دروازے پہ کھڑے تھے، تو میں واپس آ گیا۔ امام حسین کہتے ہیں عمر جذبات میں آ گئے، سر سے پگڑی گر گئی، کہنے لگے حسین میرے بیٹے کا اور حسین کا کیا مقابلہ؟ کیا اس کی ماں کا نام فاطمہ الزہرا ہے؟ کیا اس کی نانی کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے؟ کیا اس کے نانے کا نام محمد مصطفیٰ ہے؟ اور پھر سر سے پکڑی اتری تھی، اپنے بال زور سے پکڑ لیے، کہنے لگے حسین میں نا مکے میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور ڈنڈوں سے مار کھاتا تھا اپنے باپ سے۔ یہ جو آج ساری دنیا میں عمر کے نعرے لگتے ہیں، یہ تیرے نانے کا صدقہ ہے۔ شہزادے میری وفا اور میری وفا میں جب تیرا دل کرے نا دوڑ کے آ جایا کر۔ عمر تو اتنی امام حسین نے آگے نا جناب فاروق اعظم سے کہا، خطبہ دے رہے بچوں کی تم شروع میں پتہ نہیں کیا بات ہے امام حسین کے دل میں، کہنے لگے عمر نیچے اترو، یہ میرے نانا کا منبر ہے۔ تو حضرت سیدنا عمر سنو، کبھی میرا بھی بچہ آ جائے تو میں کہتا ہوں اس کو پکڑو یار، بچوں کو تو نہیں نا جمعوں میں مطلب ذکر کیا جاتا، اترنا میرے نانے کا منبر ہے۔ جناب عمر اتر کے نیچے کھڑے ہو، تو کہا جا کے اپنے نانے کے منبر پہ بیٹھ۔ تو حضرت عمر رو پڑے، کہنے لگے شہزادے میرے نانے کا منبر ہی کوئی ہے ہی نہیں، یہ منبر یہ مصلی یہ تیرے نانے کی شان ہے، میرے نانے کا کوئی منبر نہیں، تیرے ہی نانے کا منبر ہے۔ تھوڑی دیر کھڑے رہے تو امام حسین کہنے لگے اچھا کوئی نہیں آپ کے نانے کا منبر کا نہیں، کہا چلو پھر میرے نانے کے منبر پہ بیٹھ جاؤ، چلو خیر ہے، کوئی نہیں آپ کے نانے کا، کہا نہیں، تو کہا کوئی نہیں پھر میرے نانے کے۔ جب حضرت عمر بیٹھے تو بڑا شاندار جملہ کہا، فرمانے لگے میں منبر پر مرضی سے نہیں بیٹھا تھا، مجھے ابو بکر نے بٹھایا تھا، اور پھر حسین کے کہنے پہ میں اترا ہوں، اب مجھے حسین نے بٹھایا ہے، اب کسی کی جرأت ہے تو عمر کو اتار کے دکھائے، اب میں حسین کا تیری نسل پاک میں۔ یار کتنی بے شرمی کی بات ہے، لوگ امام حسین کو باغی کہیں۔ حضور کا وصال ہوا نا تو امام حسن اور امام حسین کی عمریں ابھی 7-8 سال 9 سال کے بیچ تھی، تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ امام حسن آئے مسجد میں، تو منبر پہ بیٹھے ہوئے دیکھا حضرت ابوبکر صدیق کو، تو کہنے لگے نیچے اترنا میرے نانا کا منبر ہے۔ بچوں کو بڑی پہچان ہوتی ہے نا ابا کے کپڑوں کی، سے پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرے نانا کا ہے، یہ میرے نیچے اترو یہ منبر میرے نانا کا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے جلدی سے پکڑ کے فرمایا ذرا حسین حسن یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اب دیکھیں نا بچہ یہاں کسی کا شور کرے تو میں آپ کو جمعہ چھوڑ کے بچے کی تھوڑی سنوں گا، میں کہوں گا کہ بھائی ٹھیک ہو گیا بچے کو لے جاؤ ذرا اسے پیچھے کرو، جمعے کے بعد بات کرتے ہیں۔ لیکن وہ تھے نا رسول اللہ کے نواسے، اور حضرت ابوبکر صدیق عظمت اور شان کو سمجھتے تھے، انہوں نے کہا نیچے اتریے میرے نانے کا منبر ہے۔ تو حضرت صدیق ایک بار نیچے اتر کے کھڑے ہو گئے۔ تو ایک جملہ، باقی بزرگوں نے بھی بڑا کچھ لکھا ہے، پر یہاں ایک بات شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھی ہے، حضرت صدیق ایک پر رو پڑے، کہنے لگے حسن اگر منبر تیرے نانا کا ہے تو ابوبکر بھی تو تیرے نانا کا ہی ہے نا، یہ کو باہر سے تو نہیں نا آیا، یہ بھی تیرے
नाना कहे तो हजरत इमाम हसन हंसने लगे, फरमाने लगे ठीक हो गया, बैठ जाए मिंबर पे पढ़ाएं जुमा। समझ आ गई है बात, पढ़ाएं जुमा। आपकी बात की मुझे समझ आ गई है कि अगर मिंबर नाना कहे तो अबू बकर भी तो उन्हीं का है ना जनाब सिद्दीक अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, हुजूर के सहाबा की एक जमात बारगाह में बैठी है। हजरत सिद्दीक अकबर भी हुजूर के बिल्कुल करीब बैठे, वो आज भी हुजूर के करीब बैठे। तो अचानक ना महफिल में हजरत मौला अली शेर खुदा तशरीफ ले आए। बाकी सहाबा भी उठना चाह रहे थे, कोशिश हो रही थी, लेकिन पता है सबसे पहले जगह कम थी। को बंदा जरा सिरकता या जगह बनाता तो जगह बनना थी। बाकी भी उठना चाह रहे थे, लेकिन सबसे पहले हजरत सिद्दीक अकबर उठे। हजरत मौला अली का बाजू पकड़ के थाम के हुजूर के करीब बिठाया, खुद जरा थोड़े से पीछे होकर बैठ गए। अब बोला नहीं कोई, वहाँ लोग कम बातें करते थे, वहाँ लोग बोला है पाए नजर होश में आ ये खूबे नबी है। आंखों से भी चलना यहाँ बेअदबी है, लबां ते मोहरां लगियां बोलन दी जाच भुल गई, उथे जुबाना ताई खोलन दी जाच भुल गई, ते जाके मदीने अथरू मेरे सवाल बन गए। हुजूर की बारगाह में वहां को बंदा बात करे, अल्लाह ने पहुंचाया सरकार के कदमों में, सद शुक्र मैं फिर आया सरकार के कदमों में। कुछ लम्हे सलामी को ठहरा हूँ मवाजा पर, फिर मुझको अदब लाया सरकार के कदमों में। तो हजरत किसी ने गुफ्तगू नहीं की, हजरत सिद्दीक अकबर ने बाजू थामा और ला करके ना हजरत मौला अली को हुजूर के करीब बिठाया और खुद साइड पे जाके बैठ गए। कोई बोला नहीं, बात नहीं की। तब हम तो बातें ज्यादा करते हैं ना, जाके साइड पे बैठ गए। और किसी ने क्या तबसरा करना था, ना किसी की जुर्रत थी, ना कोई करना चाहता था, ना कर सकता था। थोड़ी देर खामोशी रही, फिर मेरे करीम बोले और हुजूर बोल के फरमाने लगे, देखा तुमने अबू बकर ने क्या किया है? और फिर हुजूर फरमाने लगे, इज्जत वाला ही किसी की इज्जत को पहचान सकता है, फजल वाले ही अहले फजल को पहचाना करते हैं। मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ कि मौला अली की शान को अगर समझ सकते हैं तो अबू बकर सिद्दीक समझ सकते हैं, और हजरत सिद्दीक अकबर का मकाम अगर कोई जान सकता है तो मौला अली ही जान सकते हैं। आज हम जिक्र कर रहे हैं ना इमाम हुसैन का, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे जैसे बंदे की तो जुबान नहीं इस काबिल नहीं कि उनका नाम ले सके। कहाँ सैयदना इमाम हसन और कहाँ सैयदना इमाम हुसैन और कहाँ हम लोग, हमारी हैसियत है। हम तो ये तो वो लोग हैं जिनका नाम जरिया निजात है, जिनका तज़किरा जरिया निजात। ये सारे उसी दरियाए मोहब्बत की नहरें हैं जिसको मदीने वाले महबूब ने अपने दस्ते मुबारक से चलाया है। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला, ये हुजूर की औलाद पाक है। पैरों को ना थोड़ी मिट्टी लगी, उम्र जवानी की थी, दाढ़ी मुबारक सारी स्याह थी, काली थी। हजरत अबू हुरैरा इनसे सालों बड़े थे, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस। हजरत अबू हुरैरा ने देखा कि इमाम हुसैन के मुकद्दस कदमों को मिट्टी लगी। किसी से भी कहा जा सकता था जरा इमाम साहब की तवज्जो कराना, ये जरा मिट्टी उतार देना, लेकिन हजरत अबू हुरैरा झट से उठे, अपनी पगड़ी खोली, उसका पल्लू लिया और हजरत इमाम हुसैन के पैरों से मिट्टी साफ करनी शुरू कर दी। क्यों? कहले फजल ही किसी की फजीलत को जान सकता, इज्जत वाला ही किसी को इज्जत देता, जिसके पास वकार हो। ओ मेरे संगियों, लोगों की बातों में ना आना, ये तुम्हें उलझा दे, ये तुम्हें तफरीक में डाल दे, ये इंतशार बर्पा करे। ये वो हसीन जमात है जो हुजूर के सामने बैठे बैठे इनसे प्यार करना, इनसे मोहब्बत करना। आप कभी तिरमिजी की एक हदीस पढ़े तो मर जाने को जी करता है। हुजूर ने फरमाया था, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरना, मेरे बाद इन्हें अपनी जुबानों का निशाना न बनाना। काश कोई इन जुमलों का दर्द समझ सके, पर मैं रब से डरना। और करीम फरमाने लगे, जिसने इनसे मोहब्बत की, मेरी मोहब्बत की वजह से मोहब्बत की।
اور جس نے ان سے عداوت رکھی میری وجہ سے، کبھی بھی کسی کو، اور جو حضور کی اولاد ہے، صحابہ کرام نے ایک جگہ کچھ نذرانہ جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، اخراجات بہت زیادہ ہے اور ظاہری وسائل اس ترتیب سے نہیں ہیں، یہ نذرانہ ہر مہینے پیش کرنا ہے۔ جب وہ لے کے حضور کی بارگاہ میں گئے نا، اللہ نے قرآن نازل کر دیا، فرمایا محبوب ان سے کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرا، میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، بس میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا، میرے قریبیوں سے محبت کرنا، پیار کرنا قریبیوں سے، حسنین کریمین سے جو حضور کا پیار ہے، جو نبی پاک علیہ السلام کی ان کے ساتھ والہانہ محبت ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی نے حدیث لکھی ہے، راوی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نا گھر میں پیغام بھیجا، فرمایا فاطمہ سے کہو ذرا حسن حسین کو تو بھیجے، یہ سارا دن ہی حضور کے پاس رہتے ہیں، سارا دن، لیکن وہ جو والہانہ پن ہے، جو محبت ہے، جو ان کے ساتھ محبوب کا خاص لگاؤ ہے، سیدہ سے کہو ذرا شہزادوں کو بھیجے، تھوڑی سی دیر ہو گئی آنے میں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یوں لگتا جیسے سیدہ فاطمہ کپڑے نہیں ماں بدلنے لگتی بچوں کا، خوشبو نہیں لگانے لگتی، تھوڑی تیاری میں دیر ہو گئی تو محبوب نے نظریں جمائی ہیں اس حجرے کی طرف جہاں سے امام حسن اور حسین نے آنا ہے۔ رحمت کے عجب ہی جمیلے ہیں، حسنین یہاں پر کھیلے ہیں۔ تو دونوں شہزادے جب دروازہ کھلا تو حضرت عثمان غنی کہتے ہیں بچے جب نکلے نا دونوں، تو یہ کوئی 10 15 50 100 میل دور سے تھوڑی آ رہے ہیں، تو یہیں رہتے ہیں، محبوب کے قرب خاص میں انہیں سایہ کرم ہر وقت نصیب ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کا جو والہانہ پن ہے، جو ان کے ساتھ حضور کا رشتہ محبت ہے، جیسے ہی دونوں شہزادے آئے، حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں محبوب نے مقدس گھٹنے زمین پہ رکھ دیے اور دونوں بازو کھول دیے، ایک شہزادہ اس سینے سے لگ گیا اس کندھے سے، ایک اس کندھے سے لگ گیا، اور پہلے بھی حضور پیار کرتے تھے پر آج تو رخ ہی بدل گیا بات کا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرمانے لگے اے اللہ، یہ دونوں شہزادے کندھے سے لگے ہوئے، حضور فرمانے لگے اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور کہا اے اللہ جو جو میرے حسن حسین سے محبت کرے تو ان سب سے محبت فرما، تو ان سب سے پیار کر جو میرے حسنین سے پیار کرے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی محبت جب حضور کو وہی جس چیز کی طرف محبوب نے ایک دفعہ دیکھا ہے نا، وہ غار ثور میں حضور ایک دفعہ گئے، 3 دن قیام کیا، ایک دفعہ گئے، تو ہمارا تو کئی بار جانے کو دل کرتا ہے۔ جہاں حضور تھوڑی دیر قیام فرمائیں اس جگہ سے پیار ہو جاتا ہے، اور جن شہزادوں سے حضور اس والہانہ انداز میں پیار کرتے ہیں، ان کی محبت، ان کا پیار ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ ابن جوزی نے لکھا ہے سینکڑوں سال پہلے، آج کے کسی عالم کی بات بتاتا تو لوگ انکار کرتے، سینکڑوں سال، کہتے ہیں بلخ میں قحط پڑ گیا، لوگ ہجرت کر کے سمرقند آ گئے، ایک سیدوں کا خاندان بھی آیا، ایک ایسی خاتون بھی آئی جس کے ساتھ 3 بیٹیاں تھی، بیٹا بھی کوئی نہیں، خامند فوت ہو گیا۔ مسجد کے ساتھ مہمان خانے بنے ہوتے، وہاں اس نے بچوں کو ٹھہرایا اور نکلی سمرقند میں کہ کوئی آدمی مل جائے، تو وہ سیٹھ صاحب چودھری صاحب کہنے لگے مجھے کیسے پتا چلے گا تو سید ہے، مجھے بتاؤ، کسی کو چوک میں کھڑا کر کے کہا جائے بتاؤ تو کون ہوتا ہے، اس شخص کا کیا اشر ہوتا ہے، کیا حال ہوتا ہے، کہا کیسے پتا چلے گا؟ تو سید زادی نے اپنا پلو کھولا اور اپنے آنسو دونوں آنکھوں سے صاف کیے، تو کہنے لگی اللہ تیرا بھلا کرے، میں ثابت نہیں کر سکتی کہ میں حضور کا خاندان، میرے پاس کوئی دلیل نہیں، میں نہیں بتا سکتی، چل ٹھیک ہے، چلی گئی۔ کسی نے بتایا کہ یہاں ایک یہودی بھی رہتا ہے، وہ بڑا سخی ہے، یا آتش پرست ہے، یا پارسی ہے کافر غیر، سخی بڑا ہے، اس کے پاس گئی، بیٹھی رہی، لوگ بیٹھے تھے، جب چلے گئے تو قریب گئی، کہنے لگی مجبور ہوں، پریشان ہوں، غریب نہیں ہوں، کسی نے بتایا کہ یہاں ایک یہودی بھی رہتا ہے، وہ بڑا سخی ہے، یا آتش پرست ہے، یا پارسی ہے کافر غیر، سخی بڑا ہے، اس کے پاس گئی، بیٹھی رہی، لوگ بیٹھے تھے، جب چلے گئے تو قریب گئی، کہنے لگی مجبور ہوں، پریشان ہوں، غریب نہیں ہوں،
کہنے لگا بی بی تجھے کبھی دیکھا نہیں، سمرقند کی اتنی آبادی نہیں میں سارے شہر، تو کون ہے؟ تو کہنے لگی تعارف نہ ہی پوچھے تو اچھا ہے۔ اس نے کہا چلو اگر پتہ چل جائے تو۔ کہنے لگی میں مسلمانوں کے نبی کی اولاد ہوں۔ مسلمانوں، اس نے کہا پیغمبر خدا کی اولاد؟ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، بی بی کو ساتھ لیا، گھر گیا، کہنے لگا جو صاف ستھرا کمرہ ہے نا اسے پھر دھو ڈالو، ایک دفعہ پھر دھو ڈالو۔ کمرہ دھلایا، صاف کرایا، پھر کہنے لگا بی بی میرے برتن زیادہ صاف ستھرے نہیں، میں نئے نہ خرید کے لا دوں۔ پھر نئے برتن لایا، پھر اپنے بچوں سے کہنے لگا اونچا نہ بھولنا، یہ سیدہ فاطمہ کی شہزادیاں آئی، یہاں کوئی شخص اونچی بات نہ کرے۔ پھر کہنے لگا بی بی جو میرا بالکل طیب اور حلال رزق ہے نا یہ اس میں سے لنگر ہے، لیکن کیونکہ میں غیر مسلم ہوں مجھے سلیقے نہیں آتے، جیسا تیسا بھی ہو نا اسے قبول کر لینا۔ خاتون کو کہنے لگا یہ گھر ہے، جب تک جی چاہے یہاں رہنا اور دیکھنا، ہو سکے رات اپنے نبی سے سفارش کرنا، میرا بھی کوئی مسئلہ، میری بھی کوئی قبولیت کہیں ہو جائے۔ وہ مسلمان کہلانے والا رات کو سویا، کہتے جنت سجی ہوئی ہے، لوگ جنت میں جا رہے ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں، نبی پاک لوگوں کو جنت میں بھیج رہے ہیں، میں بھی دوڑ کے لائن میں لگ گیا، فرشتے نے میرا بازو پکڑا کہ پیچھے ہٹ، تو میں دوڑ کے حضور کی بارگاہ میں گیا، میں حضور سارے جنت میں جا رہے ہیں یہ مجھے نہیں جانے دیتا۔ نبی پاک نے فرمایا تو کون ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں۔ کہتے حضور مجھ سے فرمانے لگے کوئی دلیل ہے تیرے پاس؟ دلیل ہے تیرے پاس؟ میں چپ کر گیا، فرمایا میری بیٹی تیرے دروازے پر آئی گئی تھی تو دلیلیں پوچھنے لگ گیا تھا۔ میں جا دوڑ جا، سویرے آنکھ کھلی تو گلیوں میں ڈھونڈتا پھرتا ہے، تلاش کرتا پھرتا ہے، کونے کونے میں جاتا ہے وہ سادات کا گھرانہ کہاں ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غیر مسلم کے دروازے پہ جا کے پہچان لیا تو کہنے لگا خدا کا واسطہ جو تو نے نوکری کی ہے نا ان کی مجھ سے 11 گنا لے لے، یہ سادات کا گھر مجھے دے دے۔ تو کہنے لگا کل تو آتا تو شاید بات اور ہوتی، آج بات اور ہے۔ اس نے کہا مہربانی کر، کہا نہیں نہیں کل تو آتا تو معاملہ اور تھا، آج آج اور ہے، رنگ بدل گیا ہے، حالات تبدیل ہوئے ہیں، اب تو دیکھ دیکھ کے آیا، جا اور جا۔ کہنے لگا نہیں مہربانی کر دے دے، تو غیر مسلم میں تیرا کیا تعلق؟ کہنے لگا چپ کر، غیر مسلم میں کل تک تھا، کل سے سجدوں سے پیار کیا ہے تو میرے حالات سنور گئے ہیں، وہ جو نظارے تو نے رات خواب میں دیکھے ہیں میں نے جاگتی آنکھوں سے دیکھے ہیں، میں نے جاگتی آنکھوں سے، اور تو نے کسی مفتی پیر عالم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے، میں نے رات محمد نبی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا۔ نبی پاک نے فرمایا علی سے پیار کرنے والا مومن ہے، اور فرمایا بغض علی النفاق، اس کے سینے میں علی کا بغض ہو وہ منافق ہے، وہ منافق ہے، جس کو نبی پاک منافق ہے، منافق ہے کہ نہیں؟ ذکر علی عبادہ، النظر الی وجہ علی عبادہ، فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے اور ان کا ذکر کرتے رہنا بھی عبادت ہے۔ اسلام صرف اخلاقیات کا مذہب نہیں، اخلاق مسلمان کا اخلاق یہ اس کا پھل ہے، یہ اس کا پتے ہیں، پھول ہیں، لیکن نبی پاک کی غلامی، حضور کی محبت، صحابہ اور اہل بیت کا احترام یہ ایمان کی جڑ ہے۔ جڑ مضبوط نہ ہو تو نہ پھول اگتے ہیں، نہ پھل آتے ہیں، نہ ٹہنیوں پر کوئی پتا ہوتا ہے۔ جڑ کا مضبوط ہونا بڑا ضروری ہے۔ ان محبتوں کا سینے میں اٹھنا، پہلا پہلو آج کے موضوع کا اس کو ذہن میں رکھیں، محبت کا جوش مارنا، محبت کا جوش مارنا، پیار کا بڑھنا طبیعت میں، ذوق پیدا ہونا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ یعنی حضرت عمر کی بات سن کے دل کا ٹھنڈا ہونا ایمان کی علامت، اور امام حسین کی بات سن کے طبیعت کا سکون میں آنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کا ذکر ہو
اور وجود کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، طبیعت بھی کیف طاری ہو جائے، سیدہ زینب کا تذکرہ آئے تو آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے، یہ ایمان کی علامت، انسان کے وجود پر اثر ہو۔ لیکن جو آدمی کچی کچی باتیں کرے، کمزور کمزور کہانیاں سنائے کہ نہیں جی وہ ٹھیک ہے، اہل بیت ہی اصل تھے، سارا کچھ وہی تھے، صحابہ بس وہ، بھئی جس آدمی کے پیچھے مولا علی نماز پڑھتے ہیں وہ بندہ تجھے قبول کیوں نہیں؟ جس ابو بکر صدیق کے پیچھے وہ نمازیں پڑھتے ہیں تجھے کیوں نہیں قبول؟ جس عمر کے وہ مشیر بنتے ہیں تجھے کیوں نہیں حضرت عمر قبول؟ اور جس عثمان غنی کے بارے میں مولا علی کی یہ رائے ہے کہ امام حسن اور حسین کو تلواریں دے کے حضرت عثمان کے دروازے پر کھڑا کر کے کہا بیٹا یہاں کھڑے رہنا، کوئی دشمن عثمان کے قریب نہ آنے پائے، تو جس عثمان کے حضرت علی محافظ ہیں تجھے وہ عثمان کیوں قبول نہیں؟ یاد رکھو ہم لعنت بھیجتے ہیں فرقہ واریت پر، امت کو تباہ کرتے ہیں وہ لوگ جو فرقہ واریت پیدا کرتے ہیں، لیکن آپ کو بتاؤں جس جماعت سے آپ کا تعلق ہے نا اس جماعت کی امت مسلمہ کو ضرورت ہے۔ قیامت بھی 10 محرم کو آئے گی، جمعے کا دن ہوگا، تو میں آج دل کو حاضر ناظر رکھ کے اپنی طبیعت کو حاضر پا کے باشعور آپ کو کہہ رہا ہوں جاگ کے سننا خدا کا واسطہ، آپ اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اگر کافر کے سامنے اسلام کا کوئی چہرہ پیش ہو سکتا ہے تو صرف سنی کا چہرہ پیش ہو سکتا ہے، ختم ہو گئی بات۔ ورنہ کوئی صحابی کا بے ادب ہے، کوئی اہل بیت نبوت کا، آج مجھے کہہ لینے دو، کھل کے کہہ لینے دو، لوگ دلیلیں دیتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں یہ ایک وہ پینٹ کوٹ والا مولوی ہے، اس نے عینت بھی لگائی ہے، داڑھی بھی رکھی ہے، پینٹ کوٹ بھی پہنتا ہے، اس نے جی 1500 بندہ ایک دن مسلمان کر دیا، ایک دن 1000 مسلمان کر دیا، پر پتہ ہے وہ بدبخت کہتا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے امیر المومنین یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کیا کروں اس کے 1500 مسلمان کو یا 2000 اس کے کلمہ اور وہ یہ بڑی دلیلیں دیتا ہے، وہ دلیلیں سنبھال کے رکھے، وہ دلیلیں جو جی بڑے لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، تو کربلا کے موقع پر زیادہ لوگ یزید کے ساتھ تھے، زیادہ لوگ، ہم کثرت کے قائل نہیں، ہم حق کے قائل ہیں، ہم اب چھوڑ دو بات، دلائل کی طرف آؤ۔ عجیب تماشا، اور ایک مولوی صاحب اس کی حمایت کر رہے تھے، کہتے نہیں بندہ ٹھیک ہے وہ بھول گیا تھا، اصل میں قصور عبید اللہ ابن زیاد کا تھا، اصل میں غلطی عمر بن سعد کی تھی، تو یزید کو زیادہ الزام نہیں دینا چاہیے۔ میں نے کہا بڑی تمہاری قریبی رشتہ داری ہے یزید کے ساتھ، تو اللہ سے دعا کیوں نہیں مانگتے کہ تمہارا حشر یزید کے ساتھ کرے؟ مانگنی چاہیے نا دعا، کیا خیال ہے آپ کا؟ ہم الحمدللہ جمعے والے دن مسجد میں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمارا حشر امام حسین کے غلاموں میں کرنا، تو بھی کرنا جرت کر، جرت ہماری جرت دیکھ، ہم یہ نہیں کہتے ان کے ساتھ کر، ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمارا حشر ان کے، ہماری جرت دیکھو ہم ان کے غلاموں میں، قدموں میں، نوکروں میں بیٹھنے کو دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہمارا ان کے غلاموں میں، غلاموں کے، تو بھی جرت کر دلیری، کر جرت، کہ یا اللہ میرا حشر یزید کے ساتھ کر دلیری، اگر اتنا ہی اچھا تھا۔ بے شرمو اتنا ظلم نہ کرو، اتنی زیادتی، اتنا ظلم نہ کرو، یہ ظلم ہے۔ امام حسین جمعے والے دن خطبہ پڑھنے لگے، جمعے سے پہلے امام حسین نے خطبہ پڑھا، اور آپ نے ایک جملہ کہا جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، آپ نے فرمایا یزید کو جا کے بتا دو کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ او کیا فکرہ ہے امام علی مقام کا، فرمانے لگے مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت، اور آپ فرمانے لگے بتاؤ اس وقت پوری دنیا میں کوئی نبی کا نواسہ موجود ہے میرے سوا؟ حضرت آدم سے لے کر مصطفیٰ کریم تک اس وقت پوری دنیا میں کوئی نبی کا نواسہ، اور فرمایا اگر میں ہی ہوں پوری کائنات میں، لوگ کہتے ہیں فلانا علامہ صاحب کی تبلیغ بڑی ہے، ہم سے بڑا کون ہوگا تبلیغ کی بات کرنے والا، لیکن ڈرو اللہ سے، ڈرو، گمراہ کرو قوم کو، یہاں تباہی اتر گئی ہے، کوئی بڑی بڑی رات کے معاذ اللہ تعالیٰ اہل بیت کے بارے میں بکواس کرتا ہے، اور کوئی بالکل داڑھی منڈا کے ننگا سر کر کے ممبروں پہ ناچتا ہے اور صحابہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کے پاس اگر ابو بکر آئے ہیں تو وہ بھی شان والے ہیں،
اور اگر بی بی عائشہ صدیقہ ان کے بستر پہ رہی ہے تو وہ بھی شانوں والی ہے. مولا علی شیر خدا کے بارے میں جو بات کرے پکا پہ ایمان ہے. عجیب تماشا لگ گیا جی. جو رب نبی پاک کے جسم کے قریب مکھی نہیں آنے دیتا وہ گندا بندہ حضور کے قریب آنے دیتا ہے. عجیب تماشا ہے. امت کو تباہ کر رہے ہو, کافر کو موقع دے رہے ہو یہ کہنے کا کہ تمہارے نبی کے پاس بیٹھنے والے ٹھیک نہیں تھے. اگر حضور کے پاس بیٹھنے والے ٹھیک نہیں تھے تو بعد والے کیسے ٹھیک ہو گئے؟ تو یہ بعد آمد ہے. یہ ان بے شرموں کو یہ امت میں تفرقہ ڈالتے, بے حیائی کرتے. سنو یاد رکھو, حضرت امام حسین نے خطبہ پڑھا نا جب جمعے والے دن, فرمایا مجھے پہچانو تو میں کون ہوں؟ تو عمر بن سعد بولا پکے نمازی بولے. عمر بن سعد کہنے لگا حسین جلدی کر ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے. بلے ہو نمازیوں, جلدی کر ہمارا. آئے ہائے کیا نماز ہے. یعنی نبی پاک کے نواسے کو شہید کریں گے اور شہادت کے بعد جمعہ پڑھیں گے اور نماز میں کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ان کو شہید کر کے قتل کر کے جمعے کا خطبہ دیا جا رہا ہے اور نماز پڑھی جا رہی ہے اللہم صلی علی محمد وعلی. تو میرا سنی بڑا بولا ہے, کہتا ہے جی وہ زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں. تو زیادہ نمازیں تو عمر بن سعد بھی پڑھتا تھا. تو بولا او خدا کو دیکھے نا, جتنی نماز کی اخلاق کی بات شاید میں کرتا ہوں, آپ کو جماعت میں کم لوگ ملیں گے, لیکن یاد رکھنا نماز عقیدہ نہیں, روزہ عقیدہ نہیں. عقیدہ حسین ہے, عقیدہ حسن ہے, عقیدہ علی ہے, عقیدہ عثمان غنی ہے, عقیدہ عمر فاروق ہے. میں اس شخص کو کیا کروں؟ مجھے اس شخص کی کیا ضرورت ہے جو منبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے حسین ابن علی باغی تھے. وہ شخص اس کی نماز میں ہوگا, حج زکات دیکھا جائے گا. آؤ قرآن مجید سورہ شورا آیت نمبر 23, گھر جا کے قرآن مجید کھولو, یہ والی آیتیں بھی پڑھا کرو, یہ والی بھی کھولا کرو. صحابہ جمع ہو کے نبی پاک کے پاس آئے, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خرچے زیادہ ہیں, آمدن کا ذریعہ کوئی نہیں. جس طرح آج لوگ ہر پیر صاحب سے نہیں پوچھ رہے, علامہ صاحب سے کہ آپ کام کوئی نہیں کرتے, کپڑے پھر بھی سفید پہنتے ہیں, کیا ذرائع آمدن ہے, پھر بھی آپ گاڑی میں گھومتے ہیں. ہمارا تو پروگرام تھا مولوی بھوکا مر گئے, پر اس کے پاس آتے ہیں تو یہ تازی چائے پلاتا ہے. کیا مطلب, کس طرح کا رویہ. صحابہ کے بار وہ یہ نہیں سوچتے تھے آتے کہاں, وہ کہتے تھے آگے بڑھ کے حصہ ڈالے. وہ سارے آگے بڑھے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخراجات زیادہ ہیں, ذرائع آمدن بظاہر کوئی نہیں. نذرانوں پہ اعتراض نہ کیا کرو, نذرانہ دینا نبی پاک کی سنت ہے, نذرانہ قبول کر لینا نبی پاک کی حضور کی سنت ہے. تو صحابہ جمع ہو کے آئے, ایک جگہ پہ میٹنگ کی, کا تھوڑے سے پیسے ہر مہینے پیش کریں. تو حضور سے بات کون کرے گا پیسوں کی؟ کہا ہم نے نہیں کرنی, نبی پاک کے چچا جناب عباس کریں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ لگایا گیا, جناب عباس آئے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیسے لے کے آئے, اور سیانے بندے تھے, انہوں نے بڑی سمجھداری والی عقل مندی والی بات چھیڑی. یہ نہیں کہا کہ حضور ہم یہ نذرانہ دیں گے. کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں پتہ ہے آپ کی مذہبی مصروفیت اتنی ہے کہ آپ کو ٹائم نہیں ملتا کاروبار کرنے کا. اگر آپ کام کریں گے تو پھر آپ کس طرح کر کے دین کا کام ہو سکے گا. اور یا رسول اللہ آپ نے جو ہمارے لیے کیا ہے اس کا ہم بدلہ نہیں دے سکتے, ایک حرف کا بدلہ نہیں دے سکتے. حضور یہ تھوڑا سا نذرانہ ہر مہینے لایا کریں گے, قبول کر لے. نبی پاک کے سامنے رکھا ہی تھا کہ اللہ کا قرآن بول پڑا, کا کل لا اسألکم علیہ اجرا, محبوب ان سے فرما دو کہ میں نے تمہارے لیے بڑی تکلیف سہی ہے, پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا, تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. ہاں اگر تم نے کچھ کرنا ہے الا المودۃ فی القربى, تو میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا, میری ختیجہ سے پیار کرنا, میری عائشہ کا ادب کرنا, میرے قریبیوں کا احترام کرنا. یا رسول اللہ ازواج تو گھر میں ہے ہی, قریبی کوئی اور بھی خاص ہے جس کا ادب کرنا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا ہاں علی, فاطمہ, علی اور فاطمہ کی اولاد. فرمایا ان کا ادب کرتے رہنا. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے میرے ساتھ بڑا ہی اچھا سلوک کیا ہے. کہا ان کا ادب کرنا, جناب علی, سیدہ فاطمہ اور دونوں کی ان کا ادب کرنا فرائض دین, اہل بیت کا ادب کرنا فرائض
کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ جی سید بن گئے ہیں نہیں پر تو میں کہ جڑے بن گئے انہوں نے اللہ آپ ہی پوچھ لے گا تو ادب کر جڑے بن گئے نے اللہ شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ، دو بندے خواجہ صاحب سے ملے ہیں تو ان کو پتا تھا کہ خواجہ صاحب سیدوں کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا جب عرس ہوتا ہے نا بریلی شریف تو سیدوں کو سٹیج پہ بٹھایا جاتا ہے اور بڑے بڑے عالم نیچے بیٹھتے ہیں۔ تو دوست بندے آ گئے کچھ لینے کچھ مانگنے تھے، فرار دونوں تانگے سے اترے تو سیاض شریف کے رستے میں درمیان میں پروگرام بنایا کہ سنا ہے خواجہ صاحب سیدوں کا بڑا ادب کرتے ہیں، سید نہ بن جائے، بن بھی جاتے ہیں نا لوگ، سید نہ بن جائے تو ٹھیک ہے جی بن جاؤ، بن گئے سید۔ خواجہ صاحب کو کسی نے اندر جا کے بتایا دو سید آئے ہیں، تو خواجہ صاحب اس طرح دوڑے کہ نہ جوتا نہ سر پہ ٹوپی، دوڑ کے آئے شیخ الاسلام۔ خواجہ صاحب نے ہاتھ چومے، نذرانہ دیا، دو تین تھیلے بھر کے دیے لنگر کے۔ جب وہ جانے لگے نا تو خواجہ صاحب ان کے ساتھ باہر تک آئے، جہاں انہوں نے سید ہونے کا پروگرام بنایا تھا وہاں تک ساتھ آئے، ان کو روانہ کیا۔ ان میں سے ایک بندہ خود ہی بول پڑا، کہنے لگا حضور یہاں لوگ دروازے تک چھوڑنے آتے ہیں یا گاڑی تک؟ نہ دروازہ نہ گاڑی، آپ درمیان میں رخصت کرنے آئے، سمجھ نہیں آئی۔ تو خواجہ صاحب فرمانے لگے تم یہیں سید بنے تھے، یہاں تک ادب کرنا ضروری تھا، یہاں تم سید بنے تھے یہاں کا ادب کرنا، پیچھے تم سید نہیں ہو تو میں کیسے ادب کروں؟ جہاں تک تم سید ہو وہاں تک ادب کرنا۔ اور میرے اعلیٰ حضرت نے عقیدہ دیا، کہنے لگے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو میاں صاحب نے اس کی وضاحت بھی کی، میاں صاحب سے کہا حضور ادب کرتا کون ہے؟ سارے تو ادب کرتے نہیں۔ تو میں دور نہیں جاتا، پرانے محدثین نہیں پوچھتا، یہ کشمیر میں میاں محمد بخش صاحب سے پوچھ لیتے حضور ادب کرتا کون ہے؟ تو میاں صاحب فرمانے لگے اصلا نال جے نیکی کریے، کنہ نال اصلا نال جے نیکی کریے تے وہ نسلہ تاک نہیں پول دے، ہاں بے اصلا نال نیکی کریے تے پھول کنیا نال تول دے۔ بے اصلہ فرمانے لگے جو اصل ہوگا نا اخلاق کا، کردار کا، خاندان کا اصل، وہ ہمیشہ مصطفیٰ کے صحابہ کا بھی احترام کرے گا اور اہل بیت نبوت کا بھی ان کا ادب کرے۔ سنیں نبی پاک نے کیا فرمایا، ترمذی میں حدیث ہے، نبی پاک نے خطبہ حجت الوداع دیا۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں نماز روزہ حج زکات سے آگے نہ جاؤ، حضور نے خطبہ دیا، فرمایا میں تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، اگر تھام کے رکھو گے تو گمراہی تمہارے پاس نہیں آئے۔ یا رسول اللہ کون کون سی؟ فرمانے لگے ایک میں تمہیں قرآن دے کے جا رہا ہوں، دوسرا اپنا خاندان دے کے جا رہا ہوں، ان کو تھام کے رکھنا، گمراہی کبھی تمہارے پاس ان کو تھام۔ سنو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی، حضرت اسامہ آپ فرماتے ہیں مجھے نبی پاک سے کوئی کام تھا، یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے، کہتے ہیں میں حضور سے ملنے گیا تو میں نے نا حضور سے بات چھیڑی، نبی پاک سے میں نے ذکر چھیڑا۔ جب وہ بات میں نے کرنی شروع کی نا تو حضور نے چادر اوڑی ہوئی تھی، بکل جس کو مارتے ہیں، کہتے ہیں چادر اوڑی ہوئی تھی تو نبی پاک کی نا چادر میں دو چیزیں حرکت کر رہی۔ تو جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بات کرتے کرتے میری توجہ جب ادھر گئی تو میں اصل بات ہی بھول گیا، میں کہنا کچھ چاہ رہا تھا، میری زبان سے کچھ نکل رہا تھا، کیونکہ جب توجہ بٹ جاتی ہے نا، اس لیے توجہ بٹ جائے تو پھر لفظوں کا حسن برقرار نہیں رہتا۔ تو جناب اسامہ بن زید کہتے ہیں میں کہنا کچھ چاہ رہا تھا، میرے منہ سے نکلتا کچھ اور تھا، تو سرکار سمجھ گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے کہنے لگے بھول گئے ہو نا بات؟ تو میں نے کہا حضور بھول گیا ہوں، تو کہتے ہیں میں بھی ان سے کب سے کہہ رہا ہوں کہ باز آ جاؤ، لیکن یہ نہیں آ رہے۔ کہتے ہیں میں اور پریشان ہوا کہ یہ کن سے حضور کہہ رہے ہیں؟ تو نبی پاک نے چادر مبارک کو ایک بغل سے امام حسن نکلے، دوسرے سے امام حسین نکلے۔ یہاں بھی ملا پریشان ہے، بڑی ٹینشن میں ہے، کہتا ہے جی ہر نانا ہی اپنے نواسوں سے پیار کرتا ہے۔ تو میں نے کہا بیوقوف یہ آپ نانا نہیں، یہ وہ والے نانا ہے جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، فرمایا میرے محبوب اتنی دیر تک بولتے نہیں جب تک میں حکم نہیں کر دیتا۔
تو امام حسین اور حسین کا پیار بھی اللہ کا حکم تھا، اس لیے ہو رہا تھا۔ فرماتے ہیں جب نبی پاک کی بغلوں سے وہ دونوں نکلے نا تو میں نے حضور کی آنکھوں میں چمک دیکھی، نور دیکھا، اور جیسے بندہ کسی سے پیار کرتا ہے تو چہرہ بھی بتا نہیں رہا ہوتا، آج کل کی زبان میں کہتے ہیں باڈی لینگویج، اس کی باڈی لینگویج بھی بتاتی ہے کہ یہ جو بات کر رہا ہے نا یہ طاری ہے۔ تو محبوب فرمانے لگے اسامہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں کیونکہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اور فرمایا اسامہ میں ان سے بڑا پیار کرتا ہوں، کاش امت ان لفظوں کو سمجھ جائے۔ حضور نے فرمایا میں ان سے بڑا پیار کرتا ہوں، میں بڑا پیار کرتا ہوں، اور میں نے رب سے دعا کی ہے یا اللہ جو ان سے پیار کرے تو اس سے پیار کرتا ہوں۔ میں نے یہ دعا کی ہے اے اللہ جو ان سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار کرنا۔ حضرت امام حسنین پہلی بات یہ ہے کہ ان کا پیار ایمان کا حصہ ہے، ان کا پیار ایمان کا حصہ ہے، ان سے جو پیار نہ کرے گا وہ صاحب ایمان ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے زمانے میں روم کے بادشاہ نے کہا یار یہ مسلمانوں کا پتہ تو کرو، یہ آخر کیوں اتنے زیادہ مجاہد ہیں؟ اس زمانے میں جاسوس بھیجنے کا مزاج تھا، اب تو جاسوس پکڑا جاتا ہے، اب تو جاسوس، اور جاسوسی کا شوق ویسے آج بھی ہے۔ عرض کروں تھوڑی سی بات سنوان، پتہ ہے کیا ہمارا مسئلہ ہے؟ ہم جہاں جاتے ہیں نا وہاں تھوڑی خوشبو سونگنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کیا ہے تو یہ کیا ہے تو ادھر کیا ہے تو تھوڑا سا ادھر کیا ہے۔ میرے رسول پاک پڑھیے درود شریف، سارے پڑھیے ذرا زور سے، صلی اللہ تعالی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جاسوسی نہ کرنا ورنہ تم بندوں کو خراب کر دو، اور فرمایا اس طرح نہ ہو کہ تم کسی کے اب کھول نہ نکلو تو تمہارے پہلے کھول جائیں۔ یہ جو ذوق ہے نا یہ ختم کریں، چھوڑیں، مطلب آپ کس چکر میں پڑے ہوئے، اتنی زیادہ توجہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نے کام سے کام رکھیں، اس میں بندہ تھوڑا سا نا آسان رہتا ہے۔ یہ جو بہت زیادہ ٹٹولنے والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ بیچارے پھر عمر ٹٹولتے ہی گزار دیتے ہیں، اس لیے کہ مزاج ہی بہت پکا ہے، بوری کا منہ کھول کے اندر تک ہاتھ ڈالنا، تو پھر کئی دفعہ سامنے سے بچھو بھی لڑ جاتا ہے، خرابی ہوتی ہے۔ تو جاسوسی کی جاتی ہے، اس نے بھی جاسوس بھیجے کیونکہ قبیلوں کے لوگ تھے، کچھ مسلم کچھ کافر، پہچانے نہیں جاتے تھے لوگ، تو کچھ لوگ اس نے بھیجے، انہوں نے آ کے نا تحقیق کی، ریسرچ کری کہ آخر ماجرا کیا ہے، تو واپس جا کے انہوں نے رپورٹ دی نا روم کے بادشاہ کو۔ اس رپورٹ کا ایک جملہ بڑا شاندار ہے، وہ کہنے لگا بادشاہ ہمیں مسلمانوں کی کوئی سمجھ نہیں آئی، ہمیں کوئی سمجھ نہیں۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں سمجھ آئی؟ کہنے لگے یار عجیب بندے ہیں، جب رات مسلح پہ بیٹھتے ہیں تو یوں لگتا ہے ان کا دنیا سے رشتہ ہی کوئی نہیں، کوئی کسی کو نہیں جانتا، کوئی اپنے دکھ سنا کے رو رہا ہے، کوئی اپنی بات کر کے رو رہا ہے، لگتا ہے کہ ان کا کوئی رشتہ ہے ہی نہیں جب مسلح پہ بیٹھتے ہیں۔ اور فرمایا جب سویرے یہ جہاد کرنے نکلتے ہیں تو لگتا ہے ان سے زیادہ دلیر ہی کوئی نہیں۔ حالانکہ جو مسلحوں پہ رونے دھونے کے لوگ ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ جہاد میں کام نہیں کرتے، لیکن عجیب لوگ ہیں کہ رات کے راہب ہیں دن کے مجاہد ہیں، کوئی سمجھ نہیں آتی۔ میرے عزیز ان لوگوں نے مسلح آباد کر کے رکھا، تلاوتیں ان کا ذوق رہی، منظر روز پڑھنا، اسباق پڑھنا، وظائف پڑھنا، یہ ان کا ذوق رہا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ نے ایک 1000 کتاب لکھی ہے، لیکن الوظیفۃ الکریمہ کے نام سے جو وہ صبح و شام وظائف پڑھتے تھے وہ الگ انہوں نے ان کو بیان کی، پابندی کے ساتھ اپنی اللہ اللہ کر۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ اس پر ایک بندے نے اعتراض کیا، اس نے کہا جی آپ کس قسم کے صوفی ہیں، مرید بیٹھے ہیں اور آپ وہاں نفل پڑھ رہے ہیں۔ یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا، جو بندہ ملنے آتا ہے وہ اپنے ٹائم کے حساب سے آتا ہے، اور پھر اس کا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ پیر صاحب جو ہیں وہ چونکہ درویش ہیں تو نہ انہیں روٹی کھانی چاہیے نہ سونا چاہیے، چونکہ وہ درویش ہیں، اور ہم چونکہ درویشوں کے ماننے والے ہیں لہذا ہمارا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ جیسے ہم کہیں درویش ویسے ہی کر جائے۔ حالانکہ اس کو ہم درویش کہیں گے، آپ اس کی مانیں گے، آپ منوائیں گے نہیں، ہمارا مزاج ہوتا ہے۔ شیخ شہاب الدین پر لوگوں نے اعتراض کی، حضور لوگ ملنے آئے ہیں، زیارت کرنے آئے ہیں، یہ بندے دعا کرانے آئے ہیں، اللہ اللہ کرانے آئے اور آپ نفل پڑھ رہے ہیں، کیا جملہ ہے، کیا حسن ہے، کیا خوبصورتی ہے۔ فرمانے لگے رب رسول سے مانگنے کے لیے مصلی بچھایا ہے، اگر وہاں سے مانگوں گا نہیں تو تمہیں دوں گا کیا؟ پہلے مجھے کچھ لے تو لینے دو، اگر میرے پلے کچھ ہے ہوگی تو آگے دوں گا نا، تو میں مانگنے گیا تھا کہ یا اللہ دے تیرے بندے لینے آئے۔
دے تو میں کچھ لوں گا تو آگے دوں گا نا، لیکن ہمارا یہ سٹیٹس، یہ مزاج، یہ شعور نہیں. گپیں، کہانیاں، داستانیں، گفتگو، خطابت، باز، کیا بات. لیکن اگر کچھ کرنے کا کام ہو تو وہ نہیں ہم سے ہوتا. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مصلی سے دل لگانے کا درس دیا. حضور نے توجہ دلائی. صحابہ اس ذوق کے حامل لوگ تھے، وہ کوشش کرتے تھے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عبادت کا مزاج ہمیشہ قائم رہا. حضرت عمر فاروق ساری رات اللہ کے حضور کھڑے رہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز پڑھ کے 2 رکعتوں کی نیت باندھتے تھے. 15 سپارے پہلی رکعت میں پڑھ دیتے اور 15 سپارے قرآن مجید کے دوسری رکعت میں پڑھ دیتے. آپ نے نا حضرت عمر فاروق کے وصال کے بعد ان کی ایک بیوہ سے نکاح کیا. حضرت عثمان غنی نے نکاح کیا. وہ خاتون آپ کے نکاح میں آئیں تو عرض کرنے لگیں، امیر المومنین میرے لیے اعزاز تو بہت ہے کہ میں امیر المومنین کی بیوہ تھی تو امیر المومنین کی منکوحہ ہو گئی، لیکن حضور نہ تو میں جوان ہوں کہ میرے اندر رغبت ہوتی اور نہ میں اب اس قابل ہوں کہ کوئی خدمت کر سکوں. میرے ساتھ نکاح کی وجہ کیا بنی؟ تو عثمان غنی رو پڑے. فرمانے لگے، میں نے عمر فاروق کو مسجد میں اپنے رب سے ڈرتے ہوئے دیکھا، میں نے اسے روتے ہوئے دیکھا ہے، عدل کرتے دیکھا ہے، انصاف کرتے دیکھا ہے، امت کی خیر خواہی کرتے دیکھا ہے. تمہارے ساتھ نکاح اس لیے کیا ہے کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ عمر فاروق گھر کے اندر اپنے رب کو کیسے راضی کرتے، گھر کے اندر کیسے راضی کرتے تھے. وہ طریقے بتلاؤ، تم بتاتی جانا اور میں بھی اسی طرح گھر میں عبادت کروں. میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور فرمانے لگے، جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ گھر زندوں کا ہے، اور جس گھر میں رب کریم کا ذکر نہیں ہوتا وہ گھر زندوں کا نہیں. گھر نا ہم نا کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ ایک بزرگ کہتے ہیں، حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ میں ایک گلی سے گزر رہا تھا تو گھر کے اندر کسی قاری صاحب نے قرآن کی آیت پڑھ دی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. میں تے میرے کانوں سے ٹکرائی تو اللہ نے میری کائی پلٹ کری، میں توبہ کر گیا. اب گھر کے اندر سے آواز آئے تو صحیح نہ تلاوت، پر اندر سے آواز آتی ہے، یا ڈیک بجنے کی آواز آتی ہے، یا ٹی وی چلنے کی آواز آتی ہے، یا دھوم مچانے کی آواز آتی ہے. عبادت کا وہ جو خاص شوق تھا، وہ جو حسن تھا، وہ جو توانائی، وہ جو بات تھی. ایک جگہ پہ ہم بیٹھے تھے تو وہاں ایک صاحب آئے اور انہوں نے آتے ہی کہا کہ مہربانی کریں ذرا مجھے مصلی دے دیں، میرے نہ کچھ نفل رہ گئے. تو میں نے وضو کر لیا تو کوئی مصلی مل جائے. مصلی انہیں دے دیا گیا، وہ مصلی لے کے چلے گئے. تو پیچھے ایک صاحب نے تبصرہ کیا، کہنے کتنا ریاکار بندہ ہے، لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ میں نفل پڑھتا ہوں، ہے کو بات کرنے والے. میں نے اسے کہا، میں نے کہا تو مہربانی کرنا اس طرح کی ریاکاری تو بھی کر، پکڑ مصلی اور جا تو بھی تھوڑی ریاکاری کر کے آ، اٹھ ذرا شکر کر. کوئی یہ ریاکار بھی ملا ہے، کوئی نفل پڑھ کے ریاکاری کر رہا ہے. اللہ کا میں کہتا ہوں کو پڑھے تو صحیح نہ جا، یہ کوئی دور ہے نفل پڑھنے کا؟ اس میں تو لوگوں کا مزاج ہی نہیں، طبیعت ہی نہیں. میں نے کہا چل مہربانی کر، یہ لے مصلی اور تو بھی جا تھوڑی سی، یا کاریا ریاکاری کرو تو صحیح نا. مزاج ہی نہیں، ذوق. جمعے کی نماز پڑھ کے یوں دنیا بھاگتی ہے، او ہو پتہ نہیں کون سی پیچھے آگ تھی جو بجھائی جائے. اور آج تک لوگ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ جمعے کی بعد والی سنتیں کتنی ہوتی ہیں. میں نے کہا کتنے سال ہو گئے جمعہ پڑھتے، کتنے سال ہو گئے، ابھی تک سنتوں کا نہیں پتا. ابھی تک نے علم کے پہلے کتنی رکھتے ہیں اور بعد میں کتنی رکھتے ہیں. فجر کی سنتیں کب پڑھنی چاہیے؟ سنو فجر کی سنتوں کے بارے میں. میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا، حضور میری فجر کی سنتیں رہ گئیں یا رہ جاتی ہیں تو حکم کیا ہے؟ کیا انداز ہے حضور کا. بخاری مسلم کے لفظ سنو. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اس نے کیا پوچھا تھا، حضور جواب کیا دیتے؟ فرمایا فجر کی سنتیں کبھی نہ چھوڑنا، فجر کی پہلی 2 سنتیں کبھی نہ چھوڑنا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری رہ گئی ہیں، رہ جاتی ہیں. فرمایا فجر کی 2 سنتیں نہ چھوڑنا. فرمایا فجر کی پہلی 2 سنتیں مجھے دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ سب سے زیادہ پیاری ہے. فجر کی 2 سنتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے مجھے وہ سب سے زیادہ پیاری ہے. اس لیے فجر کی سنتیں نہ چھوڑ. اپنا ذوق، اپنی طبیعت، ہم نے نا ذوق غلط بنا لیا. اگر 20 بندے کہہ بھی دیں گے تو نے بڑی شاندار تلاوت کیا تو کیا اس سے بنے گا؟ 100 بندہ کہہ بھی دے تیری کیا بات ہے،
کیا بات ہے نعت خاں کی، کیا بات ہے علامہ صاحب کی، پیر صاحب کی، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ۔ آپ تشریف فرماتے تو آپ کے ایک ہی بیٹے بابو جی جن کو کہا جاتا ہے، جس دن صاحبزادے پیدا ہوئے تو خادم نہ وہاں سے نکلا۔ ان لوگوں کے شوق اور طرح کے تھے نا، تو ان کی توجہ بھی اپنے شوق کی طرف رہتی، تو خادم نکلا اندر سے، پیر صاحب مبارک ہو، پیر صاحب مبارک ہو، پیر صاحب مبارک ہو، پیر صاحب مبارک ہو، شور کر رہے تو پیر صاحب کو وجد ہو گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، او کیا ہوا، کس بات کی مبارک دے رہے ہو؟ عرض کی حضور اللہ نے بیٹا دیا۔ تو آپ فرمانے لگے اچھا حضور آپ کیا ہوا، آپ تو پریشان ہو گئے۔ فرمانے لگے جب تو نے 3 دفعہ کہا نا مہر علی کو مبارک ہو، تو میں سمجھا تھا شاید تجھے کسی نے بتا دیا ہے کہ مہر علی سے اللہ راضی ہو۔ میں سمجھا تھا کہ شاید تو یہ خبر لے کے آیا ہے کہ کسی نے بتایا ہے کہ مجھے آج خبر ملی ہے کہ مہر علی سے رب اچھا پتر ہوا ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ پر میرے لیے مبارک کا دن وہ ہوگا جب میرا رب کہے گا کہ میں مہر علی سے راضی ہوں، میرے محبوب کہیں گے کہ میں مہر علی سے۔ آپ بات کو سمجھ، شوق ہی کسی اور طرف تھا، دل ہی کہیں اور لگا ہوا تھا، طبیعت ہی کہیں اور مائل۔ کوئی وظیفہ پوچھتے تھے تو پڑھتے تھے، وہ کچھ اللہ اللہ انہیں بتائی جاتی تھی تو کرنے کا ذوق رکھتے، طبیعت تھی، قائل تھے۔ حضرت ربیع کہتے ہیں میں بڑی دور سے سفر کر کے گیا حضرت اویس کرنی سے ملنے، بڑی دور سے، اور جب میں پہنچا تو فجر کا وقت تھا، تو حضرت اویس کرنی کو میں نے پا لیا، تو وہ نماز پڑھ کے نا قرآن شریف لے کے بیٹھ گئے۔ فرماتے اشراق چاشت کا وقت ہوا تو نفلوں کی نیت باندھ لی۔ محدث ابن الجوزی نے لکھا ہے، فرماتے ہیں پھر جب زوال کا وقت ہوا تو مسجد میں جھاڑو دینے لگے، زور کی نماز پڑھ کے تو عصر کی تیاری تک وہ مسجد میں بیٹھے رہے، اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو نماز کے انتظار میں بیٹھا ہو وہ نماز ہی میں ہے، وہ نماز ہی میں ہے۔ فرمایا میری دنیا میری امت کی جو رہبانیت ہے نا وہ اتنی ہے کہ نماز کا انتظار کرے، اذان کے بعد نماز کا یہ راہب ہے، یہ اس وقت چھوڑ کے بیٹھے ہیں۔ فرماتے ہیں عصر تک انہوں نے اللہ اللہ کی، پھر مغرب تک کی، عشاء کی نماز ہوئی تو نماز پڑھی تو وہ تھک گئے۔ اب مجھے وہ فارغ ہوں مصلی چھوڑے تو میں ملاقات کروں نا، یہ آپ حیران نہ ہو کہ اتنی دیر بندہ کیسے اللہ اللہ کر، ہم نے کی نہیں نا اس لیے ہم پریشان ہیں۔ جو عادی ہوتے ہیں وہ کر بھی لیتے ہیں، وہ یہ کام، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ جب جاتے ہو کسی دفتر میں تو 8 گھنٹے کھڑے رہ لیتے ہو نا، مجبوری ہوتی ہے تو کھڑے رہا جا سکتا ہے۔ پاسپورٹ کے دفتر، بولیے امیگریشن کی لائنوں میں، اور میں نے تو ایمبیسیوں میں بندے 12 گھنٹے پہلے جا کے کھڑے دیکھے۔ عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، جو رنگ کے جامی پہ رومی پہ چڑھایا تھا، اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا، اے عشق نبی میرے تو دل میں سما جانا، قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی ہے، اس چہرے انور کا دیدار کرا جانا، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، اے عشق کبھی مجھ کو نیند سی سلا جانا، اے عشق کبھی مجھ کو نیند سی سلا جانا۔ رہ لیتے ہیں کھڑے، تو اگر ان کاموں کے لیے رہا جاتا ہے تو اللہ رسول کے لیے بھی کھڑے رہا جا سکتا ہے۔ تو فرمانے لگے
کہ جب عشاء کی نماز کے بعد آخر انسان سے تھک گئے، نیند کا غلبہ ہوا تو تھوڑی ایسی آنکھ بند ہوئی تو کھلی تو رونے لگی۔ حضرت ویسے کرنی رو کے کہنے لگے مالک مجھے غافل تو نہ کرنا، ابھی میں نے کیا بھی کچھ نہیں، دن ختم ہو گیا، کوئی نفل نہیں، کوئی اللہ اللہ نہیں، اللہ مجھے غافل نہ کر، میری مدد فرما۔ فرماتے ہیں جب وہ روئے تو میرے ساتھ جو شخص تھا میں نے کہا اٹھو چلیں، کہنے لگا حضور ملنا نہیں، فرمایا جو میں لینے آیا تھا وہ مجھے مل گیا، جو میں ان سے سیکھنے آیا تھا وہ مجھے نصیب ہو گیا، اب اور میں نے کیا لینا، ختم ہو گئی، اٹھو چلیں۔ اللہ کے بندوں نے حضرت ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں جب بنو قریظہ اور بنو نذیر یہودیوں کے ساتھ حضور علیہ السلام نے جنگ کا اعلان فرمایا تو وہ دشمن ہو گئے، ہمیں خطرہ تھا کہ وہ رات کو کہیں محبوب کو تکلیف نہ دیں، تو کچھ لوگ نا تلواریں لے کے نبی پاک کے دروازے پہ پہرے داری کرتے تھے۔ گن مین رکھنا حرام نہیں، اگر کسی کو واقعی خطرہ ہو تو اس کے لیے سنت بھی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ تلوار لے کے حضور کے گھر کا پہرا دیتے تھے۔ حضرت ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات میری ڈیوٹی تھی کہ میں حضور کے گھر کا پہرا دوں گا، تو فرماتے ہیں میں باہر سن رہا تھا، ساری رات ہی میرے نبی پاک نے اللہ کی تسبیح پڑھی، ساری رات، کبھی تسبیح، کبھی تحلیل، کبھی تحمید، کبھی تکبیر، ساری رات۔ فرماتے ہیں ساری رات حضور پڑھتے رہے اور ساری رات ہی میں سنتا رہا، مجھے اونگ آ گئی، میری آنکھ لگ گئی، حضور ابھی پڑھ رہے، میں تھک کے سو گیا، اور فرماتے ہیں جب میری آنکھ دوبارہ سے کھلی تو میرے کانوں میں پھر کوئی چیز گونجی تو میں نے کان لگایا تو میرے حبیب ابھی بھی اللہ کو یاد کر رہے۔ ساری رات حضور رب کی عبادت کرتے، اسی لیے تو کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، حبیب ساری رات تو نہ جاگا، تھوڑا آرام بھی کر لیا۔ میرے بھائی اپنا مصلی، اپنی عبادات، اپنے وظائف، اللہ اللہ جو آپ نے کسی سے سیکھی ہے اس کو کبھی کمزور نہ ہونے دیں۔ شجرہ شریف جو کسی بزرگ سے آپ لے لیتے ہیں تو کیا رسم ہے کوئی؟ اس پہ کچھ لکھا ہوتا ہے، وہ پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ اللہ اللہ آپ نے کرنی ہے۔ ساری زندگی کسی اسکول میں داخل ہو گئے اور وہاں جا کے آپ نصاب ہی نہ پڑھیں، کتاب ہی نہ کھولیں تو پاس ہو جائیں گے؟ وہ کہتے ہیں میں 20 سال جاتا رہا ملا کچھ نہیں، تو آپ نے لیا کیا؟ ایک اتنی سی کتاب تھی، اس کو تو کھول کے آپ دیکھ نہیں سکے، اس کے وظائف تک تو رسائی نہ ہوئی، اس لیے کہ اللہ اللہ کرنا مشکل ہے اور تصویر کھچانا یہ آسان کام ہے۔ تو جو آسان ہے اس طرف ہماری توجہ لگی رہتی ہے اور جو مشکل ہے اس طرف ہم ذوق پیدا نہیں کرتے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا، اس لیے عبادت کرو کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ گے۔ مالک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔